مظاہرہ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ صوبائی حکومت نے کئی گنا آگے جا کر سندھ کے شہروں اور خاص طور پر کراچی کے ساتھ جو ظلم اور ناانصافی کی، جس تعصب کا مظاہرہ کیا، اس کے نتیجے میں گزشتہ چند سالوں میں خاص طور پر ہمارا روزگار ہم سے چھین لیا گیا۔ میں عتیق میر بھائی سے درخواست کروں گا کہ وہ اگر اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ گزشتہ چند سالوں میں حکومتوں نے، وفاقی حکومت بالعموم اور بالخصوص صوبائی حکومت نے گزشتہ چند سالوں میں ایک سازش کے تحت، سوچے سمجھے منصوبے کے تحت جو ظلم، ناانصافی اور متعصبانہ سلوک ہمارے ساتھ کیا، اس میں صرف کے شہروں کا اور خاص طور پہ کراچی کا روزگار چھینا، لوگوں کو بڑی تعداد میں بے روزگار کیا، لوگ ڈگریاں ہاتھوں میں لے کر در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، جن کا میٹرک کراچی کا ہے، جن کا ڈومیسائل کراچی کا ہے، جن کا پی آر سی کراچی کا ہے، انہیں کراچی میں سرکاری ملازمت مل جائے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ ظلم اور ناانصافی اور متعصبانہ سلوک کہ گزشتہ چند سالوں میں اس سلوک میں بہت تیزی اور شدت آئی ہے۔ تو روزگار تو پہلے ہی چلا گیا ہمارا، پھر 12 سالوں میں جس طرح صوبائی حکومت نے انفراسٹرکچر کو تباہ برباد کیا، شہری سہولتوں کے نظام کو جس طرح برباد کیا، وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ میں اس کی تفصیل میں ابھی نہیں جانتا، کیونکہ میں آج کا جو اصل موضوع ہے اس کی طرف آ رہا ہوں۔ تو روزگار چھینا ہمارے نوجوانوں کا، ہمارے برسرے روزگار لوگوں کا، یہاں تک کہ میڈیا بھی اس سے نہیں بچا۔ بالعموم وفاقی حکومت نے یہ سلوک کیا، اور بالخصوص شدت کے ساتھ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے ساتھ پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت نے سندھ کے شہروں اور کراچی کے ساتھ بھی سلوک کیا۔ تو روزگار پر انفراسٹرکچر برباد کیا، شہروں کو تباہ کیا، کراچی کو تباہ اور برباد کیا، اور لے دے کر ہمارے پاس اگر کچھ بچا تھا تو وہ تجارت تھی اور کاروبار تھا۔ اب یہ آخری منصوبہ ہے، یہ آخری اسکیم ہے کہ کورونا اور لاک ڈاؤن کی آڑ میں اس تجارت اور کاروبار کو بھی تباہ اور برباد کر دیا جائے۔ تجارت اور کاروبار کو بھی مکمل تباہ اور برباد کر دیا جائے۔ جب میں نے کہا روزگار کو تباہ کیا گیا تو اس میں انفراسٹرکچر نہ بنا کر 12 سالوں میں پیپلز پارٹی کی حکومت نے پہلے چھوٹی گھریلو صنعتوں کو تباہ کیا، سرکاری ملازمتوں اور روزگار پر پابندی لگائی، سندھ کے شہروں اور خاص طور پر کراچی کے تعلیم یافتہ نوجوانوں پر ملازمتوں کے دروازے بند کیے۔ تعلیم کے دروازے تو پہلے ہی بند تھے، ایک ناجائز اور غیر آئینی کوٹا سسٹم کی وجہ سے، یہ تو پہلے ہی تھا۔ اب اگر
کچھ بچا تھا. ہر زبان بولنے والا متاثر ہوا ہے, ہر قومیت سے تعلق رکھنے والا متاثر ہوا ہے, جو صرف شہروں میں رہتا ہے خاص طور پر اور کراچی میں رہتا ہے بالخصوص, اسے دانش کا نشانہ بنایا گیا ہے. کاروبار اور تجارت کو تباہ برباد کیا گیا ہے, اور جو غیر ضروری سختیاں پابندیاں لگائی گئی ہیں کورونا لاک ڈاؤن کی آڑ میں اور میرے ساتھی کم از کم اسے تسلیم نہیں کرتے. ہم کراچی کی خاص طور پر اور سندھ کی بالعموم جو تاجر برادری ہے, جو کاروباری حضرات ہیں, ہم ان کے ساتھ ہیں. ہم آج یہاں پر ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آئے ہیں. اور ہو کیا رہا ہے, میں آپ جو اوقات کار پر پابندی لگائی گئی ہے اس میں چند گھنٹوں کے لیے کاروبار کھولنے کی اجازت ہے, اور محدود اوقات کار کی وجہ سے جو آخری 2 گھنٹے ہیں اس میں جتنا رش آپ تجارتی مراکز اور بازاروں میں دیکھیں گے اتنا رش آپ کو کہیں اور نظر نہیں آئے گا. تو کورونا یا کووڈ کو سب سے زیادہ موقع فراہم کیا جا رہا ہے ان رش کے اوقات کار میں, ان رش آورز میں, جب لوگ ایک دوسرے کے اوپر ایک دوسرے سے بالکل لگے ہوئے ہوتے ہیں. بازار کے اندر, تجارتی مراکز میں, دکانوں کے باہر SOPs پر عمل درآمد کرانا حکومت کا کام ہے. اگر کووڈ کے لیے سب سے اہم SOP یہ ماسک ہے تو لوگوں سے یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ سانس لینا بند کر دیں, آپ اپنی ناک کو بند کر دیں. یہ نہیں کہا جا رہا, کہا جا رہا ہے کہ اپنی ناک کے اوپر اس ماسک کو چڑھا دیں. تو کاروبار کو بند کرنا, تجارت پہ پابندی لگانا, یہ بڑی صنعتیں تھوڑا کام کر رہی ہیں. گھریلو صنعتیں, ڈومیسٹک انڈسٹری, کاٹیج انڈسٹری پہلے ہی تباہ, سرکاری ملازمتوں میں بے روزگاری, اس میں ناانصافی, ظلم اور تعصب, اور اب اگر یہ تجارت اور کاروبار ایک آخری جائز طریقہ تھا لوگوں کے پاس کمانے کا, تو انہیں بھی کہا جا رہا ہے اپنی دکانیں بند کرو, کاروبار تجارت بند کرو, اور اپنے بچوں کو اسٹریٹ کرائم کی تربیت دینا شروع کرو. اسٹریٹ کرائم کو فروغ دینے کا یہ بہترین انسینٹیو ہے جو لوگوں کو دیا جا رہا ہے. لوگوں کو جرائم کی دنیا کی طرف, تاجروں اور کاروباری لوگوں کو جرائم کی دنیا کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. میں وفاقی حکومت کو بالعموم, NCOC کو بالعموم, اور بالخصوص پیپلز پارٹی اور اس کی صوبائی حکومت کو متنبہ کر رہا ہوں کہ نہ سانپ مرے گا اور لاٹھی بھی ٹوٹ جائے گی. اس عمل سے یہ نقصان ہوگا کہ کوئی کووڈ کا جو تناسب ہے 8 سے 12%, اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی. کووڈ اسی طرح پروان چڑھتا رہے گا, کورونا اسی طرح لوگوں کو لگتا رہے گا. حکومت کا کام تھا, ہے اور ہوگا کہ وہ SOPs پر عمل درآمد کرائے. اور SOPs پر عمل درآمد کرانے کے لیے کتنے بازار یا کتنی مارکیٹیں ہوں گی. عتیق میر بھائی ایک ہمارے جید تاجر رہنما ہیں, ہر خاص و عام میں قابل قبول اور معتبر ہیں. یہ بھی میرے ساتھ اس لیے ہے کہ ہم ان کے کورس کو لے کر
پاکستان کی معیشت کے کاز کو لے کر، کراچی کے روزگار، کاروبار اور تجارت کو لے کر ہم یہاں آئے. کتنی مارکیٹوں کی کل؟ میں کہتا ہوں ہزاروں مارکیٹیں ہوں گی. روزانہ سیل ہونے والی مارکیٹوں کی تعداد جو درجنوں ہے. اور ٹیمیں گشت کر رہی ہیں، وہ جہاں پر بھی گشت دیکھتی ہے تو سیل ہوتی ہے. لاکھ سے 10 لاکھ تک کا جرمانہ طے کیا. 5,000 روپے کا جرمانہ شاید جائز ہے، باقی ریٹ 50,000، لاکھ اور 10 لاکھ. مطلب یہ ہے کہ ایک تو آپ پابندی لگائیں، اور اس پر اگر کہیں کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو سلوک، دوہرا معیار، ڈبل سٹینڈرڈ، کہ جو خاص بازار اور مخصوص علاقوں میں انہیں تو ہر حال میں بند کرانا ہے، لیکن کچھ علاقوں میں کھلے عام، سرے عام یہ بازار کھلے ہوئے. میں ان علاقوں کے نام نہیں لینا چاہتا. میں زبان کی بنیاد پر کراچی میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جس سے کہ مبالغہ یہ محسوس ہو کہ میں اس تعصب کے جواب میں کوئی بات کر رہا ہوں جس کو تعصب کا نام دیا جائے. لیکن ہے، مجھے لوگوں نے میسیجز بھیجے ہیں کہ اورنگی ٹاؤن کے تمام علاقوں میں بازار سختی کے ساتھ وقت پر بند کرا دیے جاتے ہیں، لیکن کئی علاقے اورنگی اور اس کے اطراف کے ایسے ہیں. میں نام لیتا ہوں: مومن آباد، میٹروویل، فرنٹیر کالونی. کچھ علاقے ہیں کہ جہاں 24 گھنٹے کاروبار کھلا ہوا ہے. میں اس پر نہ حاسد ہوں، نہ میرے اس پر تحفظات ہیں، بلکہ میں تو خود یہاں اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور اپنے تاجر اور کاروباری بھائیوں کے ساتھ آیا ہوں یہ مطالبہ کرنے کے لیے کہ جس طرح سعودی عرب نے کورونا کا یہ توڑ نکالا ہے کہ بازار اور مارکیٹوں میں رش کو کم کرنے کے لیے، لوگوں کو سہولت دینے کے لیے کہ وہ اپنی سہولت سے بازاروں میں جائیں، دکانوں میں جائیں اور سودا صرف اور اپنی ضرورت کی چیزیں خریدیں، اپنی سہولت سے جائیں. وہ اس مجبوری میں نہ جائے کہ 1 گھنٹے بعد بازار تجارتی مراکز بند ہونے والے ہیں، لہذا ہم رش لگائیں اور کورونا کو موقع دیں. ساری ایس او پیز کو وائلیٹ کریں، ایس او پیز کو وائلیٹ کر کے لوگوں کو بڑی تعداد میں کورونا سے متاثر ہونے دیں. یہ حکومت کی عاقبت ناندیشی، یہ حکومت کی مطلوب العنانی، یہ حکومت کی یک طرفہ سوچ، کوئی کنسلٹیشن نہیں. تاجروں کے ساتھ بیٹھتے، کمیونٹی پولیس کا نظام بناتے. کراچی کے جامعات بند ہیں، تعلیمی ادارے بند ہیں، تو چلیں ان طالب علموں کو انگیج کرتے، مارکیٹ کی انجمنوں کے ساتھ ان نوجوانوں طالب علموں کو بٹھاتے اور دائرے بنا کر بازار اور بازار کے باہر لائنیں لگاتے، پارکنگ کے لیے دور کوئی جگہ بناتے، طارق روڈ ہو، کوئی علاقہ ہو، اسے نو ٹریفک زون قرار دیتے، لیکن کاروبار کو کھلا رہنے دیتے. 24 گھنٹے کاروبار کھلا رہے. اب بجلی آپ نے پیدا نہیں کی، آپ نے جو پاور پلانٹ ہے وہ آپ نے نہیں لگائے، ڈیم آپ نے نہیں بنائے، بجلی آپ نے پیدا نہیں کی. جب آپ نے انفراسٹرکچر نہیں کیا، بجلی آپ نے نہیں کی، بجلی کا بحران ہے تو آپ رات کو کاروبار نہیں کرنے دیتے. قصور آپ کا، حکومت کا، اور اس کا بھگتان کون بھگتے؟ تاجر اور کاروباری اور صارفین. اور صارفین جو ہے وہ پھر کورونا کا شکار ہوں. اگر رش آور میں آئیں تو کہاں ہے حکمت، کہاں ہے دانش مندی؟ تو ہوش سے کام لینے کی ضرورت ہے. اپنی معیشت، آپ دو دھاری تلوار کے بیچ میں ہیں. ایک طرف کورونا ہے اور دوسری طرف آپ کی بدحال معیشت ہے، بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، رمضان کا مہینہ ہے اور لوگوں کے حالت زار کو دیکھیں آپ. علاج معالجے کی سہولتیں نہیں ہیں. تو کب تک مخیر حضرات اور
سندھ کے شہروں اور بالخصوص کراچی کے نوجوان یہ جو افطار دے رہے ہیں، سحری دے رہے ہیں، راشن دے رہے ہیں، کب تک یہ کام ہوتا، کب تک ان کی بھی لمٹ ہے، کب تک یہ کام کریں گے؟ کاروبار بند، تجارت بند، تو پھر وہ مخیر حضرات کو ڈونیشن بھی کہاں سے دیں گے؟ جو راشن تقسیم ہو، جو افطار ہو، جو سحری ہو، یہ کیسے ہوگا سب کچھ؟ تو یہ بہت تشویشناک صورتحال ہے. نہ NCOC کو اس کی کک خبر ہے، نہ صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت کو اس بات کا اندازہ ہے کہ ان کی یک طرفہ آربیٹریری پالیسیز جو کہ ہر طرح کے صلاح مشورے سے خالی ہے، فہم و فراست سے خالی ہے، وہ کاروبار اور تجارت کو نہیں، وہ معیشت کو تباہ کر رہی ہے، وہ ملک کو تباہ برباد کر رہی ہے، جرائم کو پروان چڑھا رہی ہے، اسٹریٹ کرائم پروان چڑھ رہے ہیں. یہاں میرے صاحب نے پریس کانفرنس سے پہلے کہا یہ تاجر برادری کی بھی ذمہ داری ہے. میں آپ کی اس بات کی حمایت کرتا ہوں کہ ہمیں زندگی کے اور ہر قومی شعبے میں اصلاحات کرنی ہے، اور یہ گریجولی اس کام پر ہمیں لگنا ہے. سیاسی جماعتوں، ان کے کارکنوں کو، اصلاحی تحریکوں کو، میڈیا کو اس پر آرٹیکلز لکھنے، ٹی وی پر، میڈیا میں اس پر پروگرامز ہونے چاہیے کہ ہم یورپ اور امریکہ کی طرح جتنا جلدی صبح کاروبار شروع کریں اور شام کو جلدی ختم کریں، ہم یہ عادت ڈالیں. یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے، اس کو اس وقت نہ الجھائیں جب یہ ایک ٹرینڈ بن گیا ہے، ایک رجحان ہو گیا ہے. بجلی آپ نے پیدا نہیں کی تو آپ کو آپ کی کوتاہیوں پر کب تک معاف کیا جائے گا بھائی؟ حکومتوں کو، چاہے سابقہ حکومت ہو چاہے موجودہ حکومت ہو، پہلے 2 جماعتوں کی باریاں لگتی تھی، اب 3 جماعتوں کی لگے گی. بھائی یہی اب 2-3 بڑی جماعتیں رہ گئی ہیں نا. تو پہلے 2 جماعتوں کی باریاں لگتی تھی، اب 3 جماعتوں کی باریاں لگیں گی. عوام کدھر ہے؟ لوگ کدھر ہے؟ معیشت کدھر ہے؟ سرمایہ کاری کدھر ہے؟ روزگار کدھر ہے؟ تو یہ بھی کسی نہ کسی کو سوچنا ہے. یہاں پر کافی تاجر رہنما موجود ہیں. عبداللہ بٹرا صاحب آئے ہیں، جاوید شمس صاحب میرے بائیں جانب ہیں، عتیق میر بھائی میرے دائیں جانب ہیں. میری کچھ باتوں میں ضرور سیاسی رنگ آپ کو ملے گا، لیکن یہ غیر سیاسی لوگ ہیں، اور یہ جو بھی سیاسی جماعت ان کے ساتھ کھڑی ہوگی یہ ان کے ساتھ ہے. یہ تو پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے تو انہیں پتہ چلا کہ فاروق بھائی آج پریس کانفرنس کر رہے ہیں تو یہ آ گئے، یہاں پہ کھڑے ہو گئے. ان کا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں، ان کی کسی سے کوئی وابستگی نہیں، لیکن ہماری ان کے ساتھ وابستگی ہے، ملک کی ان کے ساتھ وابستگی ہے، پوری قوم کا مستقبل ان کے ہاتھ میں ہے. یہ روزگار دینے والے ہیں، ان کی تجارت اگر مستحکم ہوئی تو یہ چھوٹی صنعتیں لگائیں گے، چھوٹی صنعتیں کامیاب ہوئی تو بڑی صنعتیں لگائیں گے. سرمایہ کاری ہوگی، اپنی بچت میں سے سرمایہ کاری کریں گے، ویلیو ایڈیشن کریں گے. یہ ہمیں ان سے کام لینا ہے، یہ ہماری تعمیر اور ترقی کا لازمی جزء ہیں. نہ کہ ہم انہیں ہی مفلوج کر دیں، انہیں ہی دیوار سے لگا دیں اور ان کے بچوں کو کہیں کہ جو ہاتھ دینے والے ہیں یہ بھی لینے والے بن جائیں. گزشتہ 1-1.25 سال میں جب سے کووڈ آیا ہے، اچھے جو مالی طور پر مستحکم تھے، جو دینے والے ہاتھ تھے، وہ لینے والے بن گئے. وہ زکات لے رہے ہیں، وہ راشن لے رہے ہیں، ان کی بنیادی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی. تو اب اگر مزید بیڑا غرق ہوا تو کیا ہوگا؟ انڈیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اپنی جگہ پر انہوں نے کہاں پر کمزوری کا مظاہرہ کیا. ان کے ہاں جب شہروں میں کووڈ آیا تو لوگ شہروں سے دیہاتوں میں چلے گئے، تو پھر جب دیہاتوں میں گھیرا تو اس سے بڑی تباہی بربادی آئی. آپ کے ہاں کراچی میں آج بھی سب سے کم چلا ہے کووڈ، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ویکسینیشن پر زور دیں، اس کے مراکز، کووڈ کے ٹیکوں کی مہم کو تیز کریں، اس کے نئے اور زیادہ مراکز بنائیں، اپنا بجٹ اس پر لگائیں، اور ہر ایج گروپ 60 سال پھر 50 سال پر آ گئے، 40 سال 30 سال والوں کو بھی کووڈ کا ٹیکہ لگنا چاہیے. یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، اور اس کی آگہی دیں، اس کی اہمیت سے آگاہ کریں.
یہ حکومت کا کام ہے. بازاروں میں بھی SOPs کی ریگولیشن حکومت کا کام ہے. مارکیٹ کی انجمنیں، مارکیٹ کی تنظیمیں، بازاروں اور تاجروں کی تنظیمیں تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. ان کے ساتھ بیٹھیں. کیسے SOPs پر عمل درآمد ہوگا؟ جو گاہک آ رہے ہیں وہ SOPs پر کیسے عمل درآمد کریں گے؟ ماسک پہن کر کیسے آئیں گے؟ لیکن ماسک پہننے کا کہہ سکتے ہیں، ناک بند کرنے کا نہیں کہہ سکتے. کاروبار کو ریگولیٹ کر سکتے ہیں، کاروبار میں بد احتیاطی کو روک سکتے ہیں، لیکن کاروبار کو بند کرنے کا حکم دینا یہ حکومت کا کام نہیں ہے. پھر اگر یہ کاروباری اور تاجر برادری بکھر گئی اور یہ علم بغاوت اگر انہوں نے بلند کر لیا اور انہوں نے حکومت کی ہدایت کو، عملداری کو ماننے سے انکار کر دیا، ٹیکس دینے سے انکار کر دیا، حکومت کی پابندیوں کو ماننے سے انکار کر دیا، تو یہ ایک اور میں سمجھتا ہوں کہ انتظامیہ اور حکومت کے لیے پرابلم ہوگا. پھر جو حکومت اور انتظامیہ کا رویہ ہے یہ ایک اہم نقطہ ہے، وہ بھی انتہائی متعصبانہ ہے، ایلینز کی طرح کا ہے. جیسے دوسرے سیارے کی مخلوق آئی ہو اور کسی اور سیارے کی مخلوق کے ساتھ ایک عجیب بیگانوں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے کہ جیسے کراچی والے تو ان کے کچھ لگتے ہی نہیں ہیں، ان کے ساتھ تو کہیں آپ کی کوئی نسبت ہی نہیں ہے. ان کے ساتھ متعصبانہ سلوک ہو رہا ہے. جو DCs ہیں، ACs ہیں، ڈیپٹی کمشنرز ہیں، اسسٹنٹ کمشنرز ہیں، میں کمشنر کراچی سے کہتا ہوں کہ وہ اپنے لوگوں کو دیکھیں. IG سندھ اور جو CCPO کراچی ہیں یا DIG جو ہیں مختلف، میں ان سے کہتا ہوں کہ وہ اپنے پولیس اہلکاروں کو، تھانے داروں کو لگام دے. انہوں نے جس طرح وہ چھپڑ پھاڑ کر رشوتیں لے رہے ہیں، لوگوں کو لوٹ رہے ہیں دونوں ہاتھوں سے، یہ کوئی کراچی کی معاشرت پر اس کا اچھا اثر نہیں ہو رہا. تجارت اور کاروبار تو تباہ ہو رہا ہے. اس میں لسانی تفریق کا پہلو بھی سامنے آ رہا ہے کہ اگر زبردستی کا، جبر کا قانون نافذ کرنے والا کوئی اور زبان بولتا ہے اور جس پر یہ جبر لاگو ہو رہا ہے وہ کوئی اور زبان بولنے والے ہیں، تو پھر اس کا ایک الگ اثر ہو رہا ہے کراچی کی معاشرت پر. آپ انتظامیہ میں دیکھ لیں کون ہیں، کہاں کے لوگ ہیں. پولیس میں دیکھ لیں کہاں کے لوگ ہیں، کون لوگ ہیں. اسی طرح ہر سرکاری محکمے میں دیکھ لیں، جو صوبائی محکمے ہیں وہاں پر آپ کلر دیکھ لیں، آپ کو ایک کلر کے لوگ نظر آئیں گے. میرا سندھی بولنے والے بھائیوں سے کوئی ذاتی میری پرخاش نہیں ہے، میرے بھائی ہیں. سندھی بولنے والی بیٹیاں میری بیٹیاں ہیں، سندھی بولنے والے بیٹے میرے بیٹے ہیں، میرے بھائی ہیں، میرے بزرگ میری مائیں ہیں. ان کی عزت احترام میرے سر آنکھوں پر. لیکن ان کے افسران جب کراچی اور سندھ کے شہروں کے کوٹے پر بھی اگر تعینات ہو جاتے ہیں، نوکریاں لے کر آ جاتے ہیں، اور پھر آنے کے بعد ان کا سلوک ایلینز جیسا ہے، ایلینیٹ کرتے ہیں، احساس محرومی اور بیگانگی کو بڑھاتے ہیں، تو یہ ایک اور تباہی کا دروازہ ہم کھول رہے ہیں، ایک اور منافرت کا بیج بو رہے ہیں. اور جب تعصب کا بیج بوئیں گے تو اس کے جواب میں بھی تعصب کا درد اگے گا، تعصب کے پھل اگیں گے اس میں سے. اگر آپ کا سلوک میانہ روی کا نہیں ہے، اعتدال کا نہیں ہے، بیگانوں کا ہے، تو اس کا نقصان آج تو جن پر یہ سلوک ہے ان کے ساتھ ہو رہا ہے، کل یہ نقصان آپ کو بھی پہنچے گا. اس سے بلا وجہ کی نفرت اور تعصب کی آگ بھڑکتی ہے. ہم اس آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ کو سمجھانے آئے ہیں، آپ کو واسطہ دینے آئے ہیں کہ اللہ کا واسطہ اپنے سلوک کو ٹھیک رکھیں، اپنے رویوں کو ٹھیک رکھیں. جو میرے پولیس کے اعلیٰ افسران ہیں، پولیس کے اہلکار ہیں، جو انتظامیہ کے افسران اور اہلکار ہیں، میں ان سے ہاتھ چھوڑ کر کہتا ہوں کہ اللہ کا واسطہ کراچی کے لوگوں کے ساتھ اپنے سلوک اور رویوں کو ٹھیک کریں. اگر چالان دینا یہ تو اتنا دیں جتنا چالان آفیشلی بنتا ہے.
اپنی مرضی سے 1-1 لاکھ 10-10 لاکھ 50-50 ہزار کا چالان، اب یہ ظلم اور زیادتی ہم سے برداشت نہیں ہو، اور اس سے عام شہریوں میں بھی اچھا تاثر نہیں آ رہا. ڈرے اس وقت سے جب کاروباری اور جو تاجر حضرات ہیں، تاجر حضرات اور کاروباری طبقے کے ساتھ کراچی کے نوجوان اور کراچی کے شہری، حیدرآباد اور سیکٹر کے نوجوان اور حیدرآباد کے سیکٹر اور شہری ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور سڑکوں پر نکل آئیں. میں وارننگ دیتا ہوں، متنبہ کرتا ہوں کہ اللہ کے واسطے یک طرفہ فیصلے بند کریں، اپنی پالیسی پر نظر ثانی کریں. یہ رمضان کا مہینہ ہے، پورے سال میں اگر نقصان ہوا ہے، کپڑے کا کاروبار، ملبوسات کا کاروبار، چوڑیوں کا، جوتوں کا، چپل کا، کچھ کاروبار ایسے ہیں جو اسی مہینے میں چلتے ہیں. چند دن رہ گئے ہیں، SOPs پر عمل درآمد کرائیں. ایک دکان پر رش نہیں ہونا چاہیے، مارکیٹ کے اندر رش نہیں ہونا چاہیے، مارکیٹ کے باہر رش نہیں ہونا چاہیے. اس کے لیے کراچی کے نوجوانوں، طالب علموں، ان کی خدمات حاصل کریں، ان کو مارکیٹ کے انجمنوں کے ساتھ بٹھائیں اور باہر کھڑا کریں، دائرے بنائیں، لائن میں لوگ کھڑے ہوں، پارکنگ کی کوئی جگہ مختص کریں، وہاں پر پارکنگ ہو، وہاں سے لوگ پیدل چل کر آئیں. یہ طریقے نکالیں. کاروبار بند کرنا یہ حل نہیں ہے مسئلے کا، تجارت پر پابندی لگانا یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. مسئلے کا حل SOPs پر عمل درآمد کرانا. کیسے کرانا، اس کو کیسے ریگولیٹ کرنا، احتیاط کا درس کیسے دینا، یہ کام کرنا ہے. ناک بند کرنے سے کورونا سے نہیں بچا جا سکتا، ماسک پہننے سے بچا جا سکتا ہے. تو ماسک پہنا جائے، ناک نہ بند کرائی جائے، کاروبار نہ بند کرایا جائے، SOPs پر عمل درآمد کرایا جائے. یہ ہے آج جو میں اپنی بات کرنا چاہتا ہوں. کوئی سوال ہے تو آپ کا بہت بہت شکریہ. کوئی بات اگر ٹھیک ہے رہے گی اور کہنا جائز ہے آپ کی. ہاں سوری، ایک چھوٹے تاجر جو ٹھیلے والے ہیں ان کے ساتھ بھی ان پر بھی ایک عذاب ڈھایا جا رہا ہے. یہ قیامت صغریٰ ہے اور یہ اسسٹنٹ کمشنر کے لیول پر ہو رہا ہے، AC کے لیول پر. کوئی آواز نہیں اٹھا رہا. کراچی کے دعوے دار، شہروں کی سیاست کرنے والے سب خاموش ہیں. تو کب مجھے پھر مجبور ہو کر بڑھانا نہیں. 24 گھنٹے کاروبار کھلا ہے، رات کو 12 بجے تک تو کم از کم کھلنا چاہیے کاروبار ہے. شہری تک کھلے. جب سعودی عرب میں ہو سکتا تو آپ بھی کر سکتے ہیں. بجلی کی شارٹیج کو کہیں نہ کہیں سے پورا کر لیں گے اور اپنے تاجر بھائیوں سے بھی کہیں گے کہ بھائی جو غیر ضروری بجلی استعمال ہو رہی ہے اس کو بھی کم کریں. لیکن تجارت اور کاروبار کھلنا چاہیے، اس کے آورز اور اوقات کار میں اضافہ ہونا چاہیے. اور یہ جو ٹھیلے والوں کے ساتھ، ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ تو انتہا ہے ظلم کی. یہ بند ہونا چاہیے. ACs کے لیول پر بیگانوں کا سلوک جسے لوگ تعصب کا رنگ دے سکتے ہیں، منافرت بڑھ رہی ہے. اگر یہ نفرتیں بڑھی تو اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا. ویسے مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ڈاکٹر فاروق ستار بھائی کا شکر گزار ہوں اس اہم مسئلے پر جو کراچی کا لوہا پڑا. تاجروں کے حق میں بات کی، انہوں نے پوری دیانتداری کے ساتھ، بڑی جرات کے ساتھ مسائل بھی بیان کی، ان کا حل بھی پیش کر دیا. میں ایک تاجر نمائندگی کی حیثیت سے حکومت وقت سے صرف یہ استدعا کروں کہ یہ شہر پرآشوب، یہ شہر مسائل و مشکلات، یہ شہر یتامہ پورے ملک کو پالنا ہے. اس کی معیشت میں جان ہوگی تو ملک کا معاشی مستقبل بھی آگے بڑھے گا. اس سے معاشی ہم ساری دنیا تسلیم ملتی ہے. پھر کیا وجہ ہے کہ سال کا سب سے بڑا سیزن جس میں لوگ اپنی بچوں کی خوشیاں بھی مناتے جو ان کا حق ہے، اور ساری دنیا میں دیکھا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کورونا کے باوجود لوگوں نے تہوار منائے اور یہ لوگوں کا حق ہے. کورونا کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا اعصابی مسائل کا شکار ہوتا ہے. جس طرح حکومت پاکستان نے عوام کو، تاجروں کو ذہنی مریض بنا دیا. یہ کیسا بیان ہے جو سر عمر کا تھا کہ عید سے پہلے آپ عید کی شاپنگ کر لیں، اس کے بعد سب کچھ بند کر دیا جائے گا.
اس کے بعد پینک دیکھیے آپ مارکیٹوں میں کس طرح مائیں بچوں کو لے کے در بدر ہے، کس طرح ایک ہجوم مومنٹ آیا ہے، اسے کون قابو کرے گا؟ پھر ہم سے کہا جاتا ہے کہ یہ ان خریداروں نے ماسک نہیں پہنا، انہوں نے SOPs کا خیال نہیں کیا، تاجرین نے روکنے میں کامیاب نہیں ہوئے، مارکیٹیں جس بے دردی کے ساتھ، جس ظلم و زیادتی کے ساتھ سیل کی جا رہی ہیں، میں نے ایسا ظلم کراچی میں نہیں دیکھا۔ یہ کیسا شہر ہے کہ اسے ملک کو پالنے کی سزا ملتی ہے؟ یہ کیسے لوگ ہیں، یہ کیسے تاجر ہیں جن کے ساتھ انصاف کم اور ظلم زیادہ ہوتا ہے؟ میں حیران ہوں کہ اس سے بڑھ کر اور کیا دے ملک میں جب بھی کوئی بحران آتا ہے، جب بھی کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے، یہی شہر ہے جو اپنے دلوں کو کشادہ کرتا ہے، چاہے وہ کشمیر کا زلزلہ ہو۔ اب دیکھیے کراچی میں آج بھی سب سے زیادہ چیریٹی ہے، لیکن جس طرح فاروق بھائی نے کہا کہ اگر ہمارا کاروبار چلے گا، ہمارے پاس آمدنی بہتر ہوگی تو ہم ویلفیئر بھی کریں گے، ہم غریبوں کی مدد بھی کریں گے، لیکن ہمارا ہاتھ روک کر، ہماری تجارت پر بات کر کے، ہمارے تجارت کے مواقع کھو کر آپ ان غریبوں کے ساتھ بھی ظلم کر رہے ہیں جو ہمارے حاصل کر رہے ہیں۔ اس لیے میں مختصراً یہ بات کہوں گا کہ یہ قطعاً غلط حکمت عملی ہے۔ یہ NCOC کے جتنے بھی فیصلے ہیں یہ معیشت کش ہیں، یہ قطعاً ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ آپ ایک کورونا کی بات کرتے ہیں، ساری دنیا نے کورونا پہ قابو پایا ہے، دنیا چونکہ آن لائن بزنس کی طرف ہے، ہم اس طرف ابھی نہیں ہیں۔ یہ سبب ہے کہ دنیا میں قدرے مارکیٹوں کے رش کو کنٹرول کر لیا گیا ہے، لیکن ہمیں موقع تو دے کہ جب تک ہم آن لائن سیٹ ہو جائیں، جب تک ہم دنیا کے جدید کاروباری طریقوں کو اختیار نہ کر لیں، کم از کم ہمیں اتنا موقع دیں کہ سال کا یہ جو بہترین سیزن ہے لوگ خوشیاں منا سکے، لوگوں کے بچے ہنس کھیل لیں، لوگوں کو گھروں میں محدود کر کے، گھروں میں محسوس کر کے آپ کون سا یہ کام کر رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت حکومت سندھ کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ ظلم زیادتی کے یہ جتنے بھی مجسٹریٹس ہیں انہیں روکا جائے۔ یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے کہ آپ کے پاس کمانے کے لیے تو وقت ہے ہی نہیں، 5 بجے 6 بجے تک مارکیٹیں آپ بند کروا دیں اور اس کے بعد جب رش ہو تو مارکیٹوں کو سیل کر دیں۔ 3 دن کے لیے مارکیٹیں سیل کر دی جاتی ہیں، تو اس مختصر وقت میں جرمانہ بھرنے کے بعد، کاروبار تباہ کرنے کے بعد کیا وقت رہ جاتا ہے؟ اب بھی ہوش کے ناخن لے، اگر کراچی کی معیشت برباد ہو گئی، اس ملک میں جو محصولات کا ایک معقول اور مناسب حصہ جو کراچی دیتا ہے، آپ اس سے محروم ہو جائیں گے، آپ پھر قرضوں کی طرف جائیں گے، آپ پھر مسائل و مشکلات کی طرف جائیں گے۔ کراچی کا معاشی گلا نہ کھولیے، کراچی کو کام کرنے دیجیے۔ یہ چند روز ہیں، اس کے بعد آپ سختیاں کر لیجیے، لیکن اس وقت 50 ارب سے زائد لوگوں نے سرمایہ کاری کی ہے، گوڈاؤنز بھرے ہوئے ہیں، دکانوں پہ مال بھرا ہے، یہ ہم کس کو بیچیں گے؟ وقت گزر گیا، سیزن چلا گیا، یہ سب طرح کا طرح رہ جائے گا۔ کارخانے دار وہ مقروض ہو جائیں گے خام مال بیچنے والوں کے، اور دکان ریٹیلر مقروض ہو جائیں گے کارخانے داروں کے۔ یہ سلسلہ پچھلے 2 بار کے لاک ڈاؤن سے چلا ہے، آج تک لوگ اپنی زندگی، کاروباری زندگی کو باہر نہیں کر سکے۔ اس لیے مزید تباہی نہ کیجیے۔ آپ خود تسلیم کرتے ہیں، وزیر اعظم خود کہتے ہیں کہ میں سب لاک ڈاؤن کے اس لیے خلاف ہوں کہ مجھے پتہ ہے میرے ملک کی معاشی حالت کیا ہے، میرے ملک کے غریبوں کی تعداد کیا ہے، خطرے غربت سے کی لکیر سے نیچے کتنے % لوگ ہیں۔ تو پھر یہ سب کچھ جانتے پوچھتے ہیں آپ اس طرح کے ایک آپ کی بدنامدیش یہ فیصلے کریں گے تو آپ کیسی حکومت ہے؟ یہ گڈ گورننس نہیں ہے، یہ تباہی ہے، یہ پاکستان کے مستقبل کا میں سمجھتا ہوں کہ خوشحالی کا غلط ہونے والی بات ہے۔ اس لیے ہوش کے ناخن لیجیے، اور یہ جو 8 تاریخ سے آپ بہت چھٹیاں کرنے چلے ہیں، آپ نے قائد اعظم کے خوابوں پر بھی آپ نے ایک سوال اٹھا دیا کہ جو کہتے تھے کہ پاکستان آگے صرف اس صورت میں جا سکتا ہے کہ آپ لوگ اس اصول کو اپنائیں کہ کام اور صرف کام۔ لیکن یہ کیسی حکومت ہے جنہوں نے ایسے فیصلے کیے کہ جن کا مطلب یہ ہے کہ آرام اور صرف آرام۔ آپ ایک مخلوق الحال قوم ہے، اس کے فیصلے یہ نہیں ہیں۔ اس لیے خدا را ہوش کے ناخن لیجیے اور اپنے فیصلوں کو بہتر کیجیے، فیصلہ سازی میں بیان پیدا کیجیے۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا وشن کراچی تقریباً تاجران سندھ
بہت شکر گزار آپ تمام صحافی حضرات کا کہ آپ نے وقت دیا، اور جناب ستار صاحب کا محلی کمیٹی کے تمام اراکین کا کراچی کے نوحہ پڑھنے کے لیے انہوں نے اپنا وقت نکالا اور اس ڈر کو آپ تک پہنچایا۔ بات صرف مختصر سی اتنی ہے کہ کراچی تمام اکائیوں کا شہر ہے، پاکستان بھر کے تمام چھوٹے بڑے لوگ اس شہر میں آ کے اپنا روزگار، اپنے بچوں کی زندگیوں کی سلسلے کو جاری رکھنے کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ لیکن افسوسناک صورتحال ہے کہ اس بار کووڈ کے اندر حکومت سندھ نے تاجروں کو بالکل اسٹیک ہولڈر ماننے سے انکار کر دیا، اپنے جبری فیصلوں سے کراچی کی تاجر برادری کو ایک سائڈ پہ لگا دیا ہے۔ آپ کراچی کے تمام علاقوں میں چلے جائیں، گانڈی، ملیل، کولنگی، اورنگی، لیاقت آباد، ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے دیگر علاقے، یوریا بازار کے سائڈوں میں، رنچو لائن، جنا مارکیٹ اور دیگر مراکز پہ آپ جائیں، وہاں وہ لوگ ملیں گے جن کی کل کائنات دکان میں 1 لاکھ سوا لاکھ روپے کی مالیت ہوتی ہے، وہ روز 1800 روپے کماتے ہیں۔ اگر آپ 3 دن ان کی مارکیٹیں سیل کرتے ہیں تو 3600 روپے کا ان کا نقصان ہے۔ ان کے بچوں کی فیس ہے تو دور کی بات، کھانے کے لیے دودھ کے لیے پیسے نہیں ہوتے۔ لوگ ہمیں فون کرتے ہیں، انہیں فون کرتے ہیں، آپ لوگوں تک رابطہ کرتے ہیں۔ خدا کے واسطے سندھ گورنمنٹ ہماری اس تکلیف کو برداشت کرے۔ ہم نہ سیاسی عزائم رکھتے ہیں، نہ ہمارے کوئی سیاسی عزائم تھے، لیکن کراچی کا تاجر اگر آگے جا کر ملک کی حفاظت کے لیے، وقت کے لیے، زندگیوں کے لیے اپنا وقت ضائع کرتا ہے یا ملک کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو صرف اس لیے کہ کراچی تمام لوگوں کا شہر ہے، تمام اکائیوں کا شہر ہے، تو ان اکائیوں کو بجائے الگ الگ کرنے کے سندھ حکومت اگلا قدم اٹھائے۔ 8 تاریخ سے ہونے والی چھٹیوں کو انجمن تاجران سندھ کراچی سے کشمور تک مسترد کرتی ہے۔ تمام تاجر برادری اس مسترد فیصلے کو نہیں مانتی۔ ہم یہ بات کہتے ہیں کہ آپ نئے فیصلے کریں، چاند رات تک بازار کھولنے کی اجازت دیجیے، کاروباری مراکز کو دیر تک کھولیے، جتنا دیر تک آپ کھول سکتے ہیں، ایس او پیز پر عمل کریں گے۔ اور پلیز ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں اب تک کہ کوئی مارکیٹ سیل نہ کی جائے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ایس او پیز کے خلاف کوئی کارروائی ہو رہی ہے، کوئی ایسا عمل ہو رہا ہے جس سے ایس او پیز پہ عمل نہیں کیا جا رہا، آپ وہاں چھوٹے جرمانے کریں، 2، 4، 5 ہزار روپے، تاکہ وہ دکاندار دیکھیں، اگلے دن اس پہ اعتماد کریں۔ گھر سے آنے والے آدمی کو کوئی تاجر، میں یا عتیق میر صاحب کے کوئی بھی تاجر رہنما یا تاجر دکاندار وہ مارکس نہیں دے سکتا۔ لاکھوں مارکس ہم کروڑوں کہاں سے لائیں گے؟ ہم نہیں دے سکتے۔ ہم نے پچھلے سال بہت کچھ کیا، اب ہماری بھی حدیں ختم ہو گئی ہیں۔ ہمارے خلاف بات ضرور کی جا سکتی ہے لیکن ہمارا درد کوئی نہیں مانتا۔ پلیز سندھ حکومت سے ریکویسٹ ہے کہ تاجروں کو تاجر رہنے دیں، سیاسی عمل میں داخل نہ کریں۔ ان 3-4 دنوں کو مزید آگے تک جانے دیں، چاندار تک۔ اس کے بعد جو کچھ معاملات ہوں گے تاجروں کے ساتھ بیٹھیں اور اس ملک کو آگے لے جانے میں ہمارا کردار ادا کرنے کی کوشش کو جاری و ساری رکھا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ فاروق بھائی یہ آپ نے تاجروں کی آواز اٹھائی، اچھی بات ہے۔ ایک چھوٹا سا سیاسی سوال ہے، NA 249 کے الیکشن کے بعد آپ کی تنظیم بحالی کمیٹی کیا بڑی ہونے جا رہی ہے، جس میں ڈاکٹر عشرت العباد، علی ایڈوکیٹ، ڈاکٹر ثقیل، سلیم تاجی اور دیگر رہنما آپ سے رابطے میں سنا ہے، اور آپ بحال کمیٹی پر بحال کریں گے یا ایک ہو کر بحال جائیں گے؟ چاند بھائی، آج ہم نے زمین کی بات کی ہے، چاند کی بات اگلی 10 واہ واہ